لیکن اب آپ کی اسمبلی نے ایک قانون آپ کے لیے منظور کیا ہے بہت زبردست. مجھے اخبار والوں نے کل فون کیا, رات کو فون کیا, تو وہ آپ کو خوشخبری سنا رہا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جب لڑکا لڑکی 18 سال کے ہوں یعنی بالغ ہو گئے, جب بالغ ہو گئے تو اب حکومتی قانون یہ ہے کہ ضرور ان کا نکاح کرائیں گے. بصورت دیگر حکومت ان کو سزا دے گی, بصورت دیگر حکومت ان کو گرفت کرے گی. تو مجھ سے اخبار والوں نے کہا, میں نے کہا کہ نہیں, شرعی مسئلہ یہ نہیں ہے. شرعی مسئلہ یہی ہے کہ جو بالغ ہو تو میرے نبی نے خود ترغیب دی ہے کہ نکاح کر لیں تاکہ بے حیائی سے بچ جائے, منہ ماری سے بچ جائے. باقی اس کو قانون بنانا, ایک آدمی کنگلا ہے, نہ رہائش کے مکان ہے, نہ کرائے کے وہ متحمل ہے, نہ حق مہر دینے کے وہ متحمل ہے. میرے نبی فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ, اور اگر گھر بسانے کی طاقت آپ میں نہیں ہے تو فرماتے کہ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ, پھر روزہ رکھے, روزہ پھر لگاتار 2 مہینے رکھ کر کے پھر وقفہ کرے. اس لیے کہ آدمی مست جو ہوتا ہے وہ خون کے بڑھنے سے, خون تو بڑھتا ہے گندم کھانے سے. آدمی جب روزہ رکھے گا 2 مہینے تو انشاءاللہ تھوڑا سا مستی پست ہو جائے گی. 2 مہینے کے بعد پھر وقفہ کرے, پھر واپس روزہ رکھے. چند مہینے جب روزہ رکھوائیں گے تو انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا. تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ جہاں تک گنجائش ہے, کم از کم گنجائش تو ہو. قرآن بھی اسی کو کہتا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. بڑے مال کی ضرورت نہیں ہے. تمہارے بے شوہر عورتیں, غیر شادی شدہ عورتیں, غیر شادی شدہ مرد اور تمہارے غلام, ان کا نکاح کرا دو. إِنْ يَكُونُوا, نکاح کرا دو تاکہ تمہاری سوسائٹی, تمہارا معاشرہ وہ بے حیائی سے بچ جائے. ان یکونوا فقراء, اگر وہ فقیر ہے, اتنا مال ان کے پاس نہیں ہے, یغنیہم اللہ من فضلہ, اللہ پاک ان کو غنی کر دے گا. اب میری قسمت جب اکیلی ہے, میری قسمت میں 1 روٹیاں لکھی ہوئی ہے, بسا اوقات بیوی آ جاتی ہے, 2 تقدیریں جمع ہو گئی, 2 قسمیں, تیسری بیوی آ گئی, دوسری بھی آ گئی, بچے آ گئے, ہر ایک کئی قسمتیں آپس میں مل گئی, کئی لوگوں کی تقدیریں مل گئی, رزق ہی رزق آ جاتا ہے. ہو سکتا ہے کہ میری قسمت میں نہیں ہے, میں بد قسمت ہوں, 1 روٹی لکھی ہوئی ہے, لیکن وہی بچے جب میرے گھر میں پیدا ہو رہے, دھڑا دھڑ پھر رزق آ رہا ہے. یا آپ نے شادی کر لی, دوسری شادی کر لی, پہلی کر لی, دوسری کر لی, تیسری کر لی, یہ مسئلہ میں سمجھا رہا ہوں, لیکن کرنا نہیں, ایک ایک کر لو. دوسری تیسری کی نیت کرنا نہیں, ورنہ جنازہ تمہارا نکل جائے گا. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ کبھی بیویاں آ جاتی ہے اور بچے جب آ جاتے, کئی قسمتیں آپس میں مل جاتی ہیں, کئی تقدیریں آپس میں جمع ہو جاتی ہے. سبحان اللہ, رزق ہی رزق آ جاتا ہے. رزق کے لیے کوئی بڑی صلاحیت, رزق کے لیے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ بڑی قابلیت کی ضرورت نہیں ہے. پرندے کون سے ایف اے اور بی اے, بڑے بڑے پرندے, گدھ ہے, دوسرے اسی طریقے پر جاندار, ہاتھیوں کو دیکھو, ان کو دیکھو, کون سا جانور ہے, زرافہ ہے جو بھوک سے کون مرے, کوئی بھی جاندار, کوئی بھی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ حیوان, اور کوئی یہ کہ پرندہ, بھوک سے تو کوئی بھی نہیں مرا ہے. تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ بسا اوقات بچوں کی وجہ سے بھی رزق آ جاتی ہے, بیویوں کی وجہ سے بھی رزق آ جاتی ہے, لیکن تاہم میرے نبی نے فرمایا گھر بسانے کی کسی نہ کسی طرح ہمت ہو اور گنجائش ہو تو پھر وہ نکاح کرے. یہ ہے. باقی زوری حکومت نے ابھی قانون منظور کیا کہ نہیں, جب یہ کہ 18 سال کے ہوں گے تو زوری ان کی نکاح کرائیں گے. مجھ سے پوچھا, میں نے کہا پھر حکومت ان کو مکان بھی بنا کر کے دے دے, پھر ان کو اللہ آپ کا بھلا روزگار بھی دے دے, پھر ہم مولوی لوگ پھر یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اعلان کر دیں گے چلو تیار ہو جاؤ, پہلے 1 شادی کی, اب دوسری حکومت کی وجہ سے کرو, 2 کرو, 3 کرو, حکومت ہمارے اعلان کرے. عمران خان نے آپ نے دیکھا کہ پہلے کئی مکانات کا اعلان کر دیا, لاکھوں مکان اس نے کہا دے دوں گا, تو لاکھوں گرایا لیکن دیا نہیں. تیار مکانات لاکھوں گرائے لیکن دیا تو کسی کو ایک نہیں. اب شادی کی وجہ سے مکان دے دے تو آپ سب سے پہلے میں تیار ہوں. حکومت اگر اس کے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ وہ کر لے, اگر اس کے لیے حکم نہیں, لیکن میں تو 1 ہی کر سکتا ہوں, آپ لوگ یہ کہ زیادہ کر, میں تو 3 تو پہلے کر چکا ہوں, آپ لوگ 2 کرے, 3 کرے. حکومت ہماری اس وجہ سے اخبار والوں نے مجھے فون کیا, میں نے کہا کہ یہ کرے, ہمت کرے, حکومت ہمارے اعلان کرے کہ مکان بھی دے گا, حکومت مکان بھی دے گی اور روزگار بھی فراہم کرے گی, پھر کریں گے, شادی کریں گے. لیکن یہ ہے کہ اس قسم کے بے دین, اس قسم کے اللہ آپ کا بھلا کرے لا مذہب حکومتیں, وہ ان چیزوں کو کہاں جاتی ہیں, ان کے پاس بیت المال اسلامی کہاں ہے کہ وہ غریبوں کے, فقیروں کے ہاتھ بٹائیں.